اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور آپ ان سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغات بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو تمام اطراف سے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور ہم نے ان کے درمیان کھیتیاں اگا دیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ یہ دونوں باغ اپنے پھل لائے اور ان میں سے کوئی کمی نہ رہی، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی۔ یہ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 اور 33 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 30 تک ہم 31 تک ہم پڑھ چکے تھے، جو کہ پیچھے موضوع جو چلا آ رہا تھا کہ جو فری ول انسان کو دی گئی ہے، فری چوائس ہے، جو کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ نے حق بیان کر دیا ہے قرآن کی شکل میں، اور نبی پاک نے اس کو بیان کر دیا، اپنی سنت کے ذریعے اس کو ایکسپلین کر دیا، اور یہ حق ابھی واضح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، جو راستہ چاہے چوز کرے، وہ چاہے تو وہ نیکی والا راستہ چوز کرے، تو چاہے وہ برائی کا راستہ چوز کرے۔ جو آگے پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جو برائی کا راستہ ہے اس کے لیے پھر مشکلات ہیں، جو گناہ کے جو اثرات ہیں وہ دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو مکمل جو اس کی سزا وہ آخرت میں جا کے پھر دوزخ کی شکل میں ہوگی، اگر انسان اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے اور اس کو نہ چھوڑے۔ اور دوسری جو صورت ہے، وہ اگر جو اچھے اعمال کرتا ہے، اس کا جو صلہ ہے وہ دنیا میں اس کی زندگی آسان ہوگی، اور اس کا دلی سکون ہوگا، اور اینڈ میں پھر جو اس کی جو جزا ہے وہ جنت کی شکل میں اس کو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اگزامپل دی ہے، اس کی شکل میں اس کو شاندار زندگی عطا کی جائے گی۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج جو اس میں جو دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الکہف کا، یہ آج کل کے جو سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بیان کیا ہے۔ یہ جو فتنہ ہے یہ ہے دنیا کی مال کی محبت اور اولاد کی جو محبت ہے۔ یہ دو فتنے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعہ میں ایک ایگزامپل کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ تو یہی فتنہ ہے جو آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے انسان کے لیے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ دولت کی جو دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ جو دولت اکٹھی کرے اور اپنی زندگی کو آسائشات مہیا کرے، اپنی زندگی کو آسان کرے، اور اس کے ذریعے وہ دولت جمع کرنا کوئی منع نہیں ہے، اس کو حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی وہ جائز ناجائز کوئی بھی ذریعہ وہ یوز کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے، اور اس کے لیے وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ جو دولت جس ذریعے سے حاصل کر رہا ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو یہ آج کل کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پھر ایک جو فتنہ اس سے بھی بڑا ہے وہ ہے جو یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اس کو پھر دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا، پھر دوسروں سے اس کو اپنے آپ کو تکبر کرنا، یا اپنے آپ کو کہہ لیں کہ بڑا چڑھا کے بیان کرنا، اور دوسروں کو ڈی گریڈ کرنا اپنی دولت کی بل بوتے پر۔ اور اگر کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے، بیٹے ہیں، یا اور اس کے پاس جو اس کے خاندان بڑا ہے، تو اس کی بیس پہ بھی وہ دوسروں کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی جو فتنہ ہے پوری دنیا میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک جو دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ جو ہے مقابلہ ہے کہ میں یہ جو میرا دوست ہے مجھ سے آگے نہ نکل جائے، اور ایون کہ جو ہمارے رشتہ داروں میں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جو میرا رشتہ دار وہ آگے نہ نکل جائے مجھ سے، اور اسی دوڑ میں اگر اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس بھی دو گاڑیاں ہونی چاہیے، اس کے پاس اگر ایک گاڑی ہے تو میرے پاس دو ہونے چاہیے۔ یعنی کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ اگر اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے تو میرا بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو کمپٹیشن ہے یہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس طرح کی بے شمار جو برائیاں ابھی معاشرے میں پھیل چکی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ایک معاشرے کا جو توازن ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ یعنی کہ لوگ اپنا سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے، دوسروں سے برابری کرنے کے لیے، یا اس سے آگے نکلنے کے لیے وہ ہر طرح کے ذرائع یوز کرتے ہیں۔
تو اس جو پرابلم کو اس صورت میں اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے، اس جو ایگزامپل میں جو اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، اور اس کا جو رزلٹ بھی آگے بیان کیا ہے کہ اس کا یہ جو روش ہے، جو یہ لوگ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے پھر، یعنی کہ اس کو شرک سے تعبیر کی گئی، یہ ایک شرک ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ اللہ کے جو احکامات کو بھی اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کو شرک کہا گیا، یعنی کہ اپنے جو اپنی خواہش ہے اس کو وہ ایز اے شریک کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو یہ بھی شرک کی ایک بہت بدترین شکل ہے، جو ہمیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جو جس کے اوپر ہم غور ہی نہیں کرتے. ہمارے نزدیک تو یہی شرک ہے کہ ہم جو بتوں کی پوجا کرنا یا کسی کے آگے اللہ کے مقابلے میں کسی کو ہم جو ظاہراً کسی کو شریک کہہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو چھپا ہوا شرک ہے، اس کی طرف ہمارا کسی کا دھیان نہیں جاتا. تو اس کی طرف جو نا نشاندہی کی گئی ہے اس واقعے میں، اور یہ جو اس کو اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کس طرح یہ دنیا میں یہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. یہ اگزامپل تو یہ باغ یعنی کہ ایک دو باغ کی دی گئی کہ ایک آدمی کے پاس دو باغ تھے، اور اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فیسلٹی دی تھی، کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، کیسے اس کو نعمتیں دی تھی. تو ہے تو اس دور کی اگزامپل، لیکن یہ اس ایگزامپل کو آپ ہر دور میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس دور میں وہ باغ تھے، آج کل کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے پاس کوئی فیکٹریاں ہوں گی، کسی کے پاس فیکٹریاں ہوں یا کسی کے بہت زیادہ بزنس اچھا ہو، اور اس کے بزنس سے اس کو بہت زیادہ پروفٹ ہو رہا ہو، اس کو آپ یہ ایگزامپل کو آپ کسی بھی ٹائم میں اس کو فٹ کر سکتے ہیں. مین جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ ہے جو دولت کی محبت اور اولاد کی محبت ہے، اور اس کو پھر آگے کمپیئر کرنا دوسروں کے ساتھ، اور دوسروں کو نیچا کرنے کی کوشش کرنا، اور تکبر کرنا، اور اللہ کی طرف اس کو منسوب نہ کرنا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اس کو یعنی کہ انکار کرنا اس چیز کا کہ یہ کبھی ختم ہوگی. یہ پورا اس میں ڈسکس ہوگا اس واقعے کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورتی سے ایک اس کا نقشہ کھینچا ہے ان نعمتوں کا. تو اس میں جو آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں آپ ان کے آگے دو شخصوں کی مثال پیش کریں. اس میں جو ایک شخص تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ان کو دو باغات دیے گئے تھے انگور کے. آپ دیکھیں گے انگور کے باغات تھے اس دور میں، یہ انگور یعنی کہ یہی بہت بڑی ایک پروڈکٹ ہوگی جو بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہوں گے، یا اس کو بہت زیادہ لوگ اس کی خرید و فروخت کرتے ہوں گے. اس کے وہ ایک شخص کے دو باغ تھے انگور کے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے باغ کو اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا تھا اس کو کھجور کے درختوں سے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انگور کی بیلیں ہوں اور چڑھی ہوں، اور دوسرے باغ کو جو اس کا جو اس کی لینڈ تھی، چاروں طرف اس کو کھجور کے درختوں سے کور کر دیا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھیتیاں اگا دی تھی. یعنی کہ جو لینڈ تھی وہ اس میں فصلیں تھیں، اور انگور کے بیلیں تھیں، اور اس کے بعد اس کو کور کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کے ساتھ. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں باغ تھے جو اپنے پھل لاتے تھے. یعنی کہ دونوں باغ تھے، دونوں میں سے ان کو بہت زیادہ پھل آتا تھا، یعنی کہ برابر اس کو جو پھل ملتا تھا، اس کو جو بھی انگور کا پھل تھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، یعنی کہ بھرپور پھل لے کے آتا تھا. جیسے ایک باغ کی جو فل پروڈکشن ہوتی ہے وہ اس کو ملتی تھی اس کو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی تھی. یعنی کہ اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ یا تو اس نے وہ خود نہر نکالی تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی لوکیشن ایسی تھی، یا پہاڑوں سے جیسے ہم کہتے ہیں کچھ چشمہ نکل آئے قدرتی طور پہ. تو یہ بھی لوکیشن ہو سکتی کہ وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے وہ نیچرلی ایک ایسا سسٹم تھا کہ وہ اس کے درمیان میں ایک نہر تھی، کیونکہ وہ پانی اس کو آسانی سے ملتا تھا اس کا دونوں باغوں کے لیے. یعنی کہ آئیڈیل لوکیشن تھی. اور آپ کہہ لیں کہ یہ ایک لینڈ کے اندر آپ کتنی قسم کے اس کو پھل مل رہے ہیں، جو اس کو پروڈکشن مل رہی ہے، کہ فصلیں بھی اس کو مل رہی ہیں اور اس کو پھل بھی مل رہے ہیں، اور جو کور کر دیا اس کو درختوں کے ساتھ کہ وہ آپ کہہ لیں کہ پوری بھرپور جو ایک لینڈ کا استعمال ہو سکتا نا، وہ اس نے کیا اس کو. اور یہ پھل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ایک لینڈ کے اندر سے آپ چیزیں نکال سکتے ہیں نا میکسیمم،
وہ اس نے حاصل کی اس میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک جو شخص تھا، دو دوست تھے، ان میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی تھیں، اور اس طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ اس کا جو باغ تھے وہ بھرپور پھل لے کے آتے تھے، اور مکمل اس کو جو نا اس کا صلہ ملتا تھا اس کا، جو اس کے باغ تھے۔ اب یہاں تک ہم آج کو کمپلیٹ کیا کہ ایک آگے پہ اس کو جب واقعہ چلے گا تو یہ تو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی، آگے اس کا رویہ کیا ہے وہ پھر آگے ہم پڑھیں گے کل، کہ اتنی نعمتوں کے بعد اس نے کیا کیا، تو وہ پھر ہم کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو عمل کی توفیق دے، اور اس رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے سب کے گناہ معاف فرمائے، اور پوری دنیا سے اس وبا کو ختم کر دے، اور سب کی زندگی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔